میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں میں روتے دیکھا اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ انسان کی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ پیسہ انسان کے کپڑے بدل سکتا ہے لیکن اوقات نہیں۔ اگر آپ ہر مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو تمہیں یہ بھی حق نہیں کہ تم اپنے آنسو کی شکایت اس سے کرو۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے۔ کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں شکر اور کہیں صبر کی آزمائش ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی جھک کر محبت مانگی جائے اتنی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کے پیچھے وجہ کوئی انسان نہیں سمجھتا۔ آپ کے مطابق چیزوں کی ظاہری شکل بدل جاتی ہے اور اس طرح ہم ان میں جادو اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، جبکہ جادو اور خوبصورتی واقعی اپنے اندر ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اچھی صورت دیکھ کر ہوس پیدا ہو جائے، مگر اچھی سیرت دیکھ کر ہمیشہ محبت ہی پیدا ہوتی ہے۔ دو کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں دکھ پیدا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف میں گرا دیتا ہے۔ جو انسان بار بار اپنے میلے ہاتھ اپنے کپڑوں سے صاف کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دکھوں اور پریشانیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم قدرت سے تعلق کی مضبوطی سمجھیں۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں۔ جب آپ کسی کے سامنے کسی دوسرے شخص کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ سامنے والے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی بھی اسی طرح دوسروں کے سامنے برائی کرتے ہوں گے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ جو آپ کی خاموشی نہ سمجھ پائے تو وہ آپ کے لفظوں کو بھی سمجھ نہیں پائے گا۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجیے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ وہ انسان دکھوں کے ویرانے سے نکل ہی نہیں سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہیں کیا اور جس کو اولاد سے پیار نہیں ہوا۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو آپ ایک چکر قبرستان کا ضرور لگا لیا کیجیے۔ وہاں آپ سے بھی بہترین انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے عرض کیا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی کسی کا نہیں۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ واصف علی واصف۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے۔ یہ زندگی ایک رزق ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان بھی ایک رزق ہے۔ دور حاضر میں وہی شخص سر اٹھا کر چل سکتا ہے جس کے پاس موبائل فون نہیں۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مسلح پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔
کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔